تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک وذریاتک وأہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، سب سے پہلے بات بتا دوں، جیسا کہ آپ سے بارہا کئی مرتبے کہا جا چکا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اسلام کی حقیقت کو جانو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے چرچے بلند کرو، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو. جب بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، خود خدائے پاک کا فرمان ہے کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں، کیونکہ بتایا جا چکا ہے کہ جب بندہ میرے قریب آنے کے لیے ایک قدم اپنا آگے بڑھاتا ہے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے 10 قدم میں قریب ہو جاتا ہوں. ایک قدم اور آگے بڑھا دے بندہ خدا کے پاس جانے کے لیے، خدا کی محبت میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی ریاضت میں، خدا کے ذکر و اذکار میں، تو خدا کا فرمان ہے کہ اور 10 قدم اس کے قریب ہوتا ہوں. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، خدا پاک کا جو فرمان ہے کہ میں 10 قدم قریب ہوتا ہوں، اللہ پاک چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے سننے ہر چیز سے عیب سے پاک ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں، ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کی قدرت کاملہ ہے. تو 10 قدم قریب ہونے کی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیسے؟ تو ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بندہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم کی اتنی جگہ کی زمین کو کھسک دیتا ہے، سمٹ دیتا ہے، قریب کرتا ہے. یہ نہ کہنا کہ اللہ چلتا بھی ہے کیا، اس لیے بعض اوقات ایسی باتیں آ جاتی ہیں
جہاں شک و شبہات پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس کا آنسر میں جب ہی دے دیتا ہوں۔ ہوتا یہ کہ عام طور پر لوگ آدھی سی بات سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کہے ایسا کہے، مجھ پر نہیں، ہر عالم پر یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو میں نے بارہا کہا کہ اب تک کی زندگی جو ہماری گزری الحمدللہ ثم الحمدللہ امن اور سلامتی کے ساتھ گزری۔ ایک تو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں پیش کی وہ نوبت ہمیں نہیں آئی، فری آف کاسٹ ہمیں اسلام ملا۔ دوسری چیز، اگر 60-70-100 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ہمارے بڑوں نے جو تکلیفیں اٹھائی وہ تکلیفیں اٹھانے کا موقع بھی ہمیں نہیں ملا۔ اور تیسری چیز جو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ تم ایسے کامل مومن بن جاؤ تاکہ تمہارا گھر سدھر جائے۔ خاندان، قبیلہ، گاؤں، شہر، محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم سے کم اپنا گھر سنبھالو۔ معصوم بچے ہیں، ان کے سامنے ہم اسلام کی طرز پر ایسی زندگی بسر کریں کہ ان بچوں کو بھی احساس ہو، ان بچوں کو تربیت ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک فیشن بنا لیا۔ معاف کرنا اگر کسی کو تکلیف ہو، میں کھلے عام کہنے کی عادت ہے، مجھے حق گوئی سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، فیشن بنا لیا۔ جس کی مثال بتاؤں، آج شوال کی 12 تاریخ ہے، یعنی عید کے بعد کا 11واں دن، دوسرا جمعہ، رائٹ؟ رمضان المبارک کے موقع پر جمعہ میں ہماری مسجدیں یہ ٹائم مکمل فل ہو جاتی تھی۔ آج پورے دیکھنے وضو خانے میں، طہارت میں، صحن میں جو ادھر ادھر ہیں سب کو اکٹھا کر کے بھی اگر بٹھا دیں تو میں سمجھوں گا شاید ہی 3 سے 4 صف ہوں گے۔ جی ہمارا حال ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ رمضان میں ہم عبادت کر رہے تھے تو ثواب کی لالچ میں آ گئے، یہی مطلب ہوا نا؟ تو مطلب اور فیشن کو بازو رکھ دیں۔ نماز ہم پر فرض، روزہ ہم پر فرض، مسجد کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ جہاں موقع ملا کہتا ہوں، اگر ہم خدا اس کے رسول کے ہو جائیں، خدا و رسول ہمارا حامی و مددگار ہوگا۔ میرے دادا پیر مودی سے رکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال انہوں نے بار بار بتلائی کہ میرے دادا پیر کہا کرتے تھے، جب بھی رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، تو میرے دادا پیر کے الفاظ ہوتے، مولا دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم کو اپنا بنا لے، تو ہم کو اپنا بنا لے۔ لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ارے مسجد میں آنے کے لیے اتنا کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے جمعہ کے دن زیادہ وقت لگتا ہے، جانتا ہوں، عام نمازوں میں بھی دیکھ لیں آپ، رمضان کی نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، مسجدیں بھر کر نکلتی تھی۔ لیکن آج دیکھ لیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں 2 صف 3 صف، فجر میں تو الا ماشاءاللہ۔ میں طنز کسی پر نہیں کر رہا ہوں، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کی جب حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں پر دوش دینا کہ کون سی عقل مندی ہے، کہ کون سی عقل مندی ہے؟ جیسا کہ یہ بات میں نے بارہا کہی، ان باتوں کو اس بات سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ملک کے حالات سب جانتے ہیں، کسی پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی بات۔ ہم کہیں پر رہتے ہیں حیدرآباد میں،
رہتے ہیں ایک شہر میں، گاؤں میں، ویلیج میں، جہاں نئے نئے کیا کہیں گے وہ وینچرز نکلتے ہیں، وہاں پلاٹ لیتے ہیں نا، لے کر اس کی حفاظت کرتے یا نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی قابض نہ ہو، تاکہ کوئی اس کے دوسرے پیپر نہ بنائے، اس کے اوپر دوسری رجسٹری نہ ہو، یہ پھل ہمارے بچوں کو مل جائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، اس خیال سے اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس زمین کی حفاظت کے لیے باؤنڈری وال بھی بناتے ہیں، ایک واچ مین کو بھی رکھتے ہیں، ٹیمپروری ایک آدھ روم لیٹرنگ باتھ روم بنا کر ایک چھوٹی فیملی کو رکھتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ تو بھلا بتاؤ مسجد کی محافظ کون ہے؟ مسجد کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آج ہمارے اندر ہر ایک کے اندر انانیت ہے، انانیت پیدا ہو چکی ہے۔ ارے مسجد کا محافظ مسلمان ہونا چاہیے۔ بارہا کہا گیا مسجد کی حفاظت کے لیے آپ کو گن مین بن کر ٹھہرنا نہیں ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر ٹھہرنا نہیں ہے، 24 آورس ڈیوٹی کرنا نہیں ہے، صرف 24 گھنٹے پہ بمشکل 1 گھنٹہ آپ کو نکالنا ہے ہر نماز کے لیے 10 سے 12 منٹ کا وقت۔ 5 وقت آپ مسجد کو آئیں، بجماعت نماز ادا کریں، کسی کی نگاہ تمہاری مسجد کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ مساجد خدا کے گھر ہیں۔ اسی طرح مدارس اسلام کے قلعے کہلاتے ہیں، خانقاہیں اسلام کے قلعے کہلاتے ہیں۔ ان مدارس، ان خانقاہوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چندہ دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں؟ نہیں، میں سال گزشتہ لاسٹ ایئر بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھتے لیکن آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس شہرت ہے، آپ کے سر پر بڑوں کا ہاتھ ہے، تو آپ مدرسے کو جائیے، وہاں کے اساتذہ سے ملیے، وہاں کے ٹیچر سے ملیے، وہاں کے بچوں سے ملیے، تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہاں فلاں صاحب آتے ہیں، فلاں صاحب کے ساتھ یہ فوج ہے، یہ طاقت ہے، یہ دولت ہے، فلاں صاحب کے سر پر ان کا ہاتھ ہے، اگر ہم یہاں جائیں گے تو ہمارا یہ حشر ہوگا۔ کہاں اللہ کا گھر یاد آتا ہے اس وقت، درگاہیں یاد آتی ہیں اس وقت، پیر و مرشد بھی یاد آتے ہیں اس وقت جب ہمارے بچے امتحان دے رہے ہوں، ایگزام دے رہے ہوں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، ہمارے گھر فاقوں میں گزرنے لگ جائیں، جب خدا کا گھر بھی یاد آتا ہے، بارگاہیں بھی یاد آتے ہیں اولیاء اللہ کی، وہاں جا کر ہم ان سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروائیں گے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، ابھی بھی غفلت میں اگر سو رہے ہو تو جاگ جاؤ۔ میں انانیت کا نہیں، پچھلے 2 سال سے مسلسل کہتا آ رہا ہوں، نہیں معلوم آنے والے دنوں میں ابھی حالات کیا ہونے والے ہیں۔ یہ بھی کہا میں نے کہ نہیں معلوم، یہ جب ہمارے معصوم نسلیں، یہ معصوم بچے جب نوجوانی کی عمر کو پہنچ جائیں گے، جب شادی کے قابل ہو جائیں گے، تب حالات کیا ہوں گے، تب ہمارے گھر بھی رہیں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا لیکن ہم خواب غفلت میں سوئے میں رہتے ہیں۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ جاگ جائیے۔ اب کہیں گے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت تمہیں آج محسوس نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیں جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ باتیں ثابت ہو بھی رہی ہیں، اور آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، کل مرنے کے بعد احساس ہوگا۔ جیسے عید کے موقع پر میں نے کہا تھا الوداع جمعے میں کہ عید کی نماز کے دن جب آئیں گے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید کے دن، اگر بال بڑے رکھنے کا شوق ہے رکھیے، سنت رسول پر رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، آپ اپنا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں رکھیے، لیکن ان بالوں کو ربر بینڈ نہیں لگانا۔ کہنے والوں نے کہا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہا کہ نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں،
خدا کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں تو مومن بن کر آئیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کسی قوم کی مشابہت بھی اختیار نہ کرو اور کسی جنس کی بھی مشابہت اختیار نہ کرو۔ بال گوننا، بال کو ربر بینڈ لگانا یہ عورتوں کی زینت ہے، اس طرح کہنا میں نہیں چاہتا، لیکن مجبور کیا جاتا ہے مجھ کو کہنے کے لیے۔ اور کٹنگ کے مسئلے میں جو کہا، آپ دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جانوروں جیسی کٹنگ، جانوروں کو بال کاٹے جاتے تھے، اس طرح منڈائے جاتے تھے۔ اس طریقے سے نماز ادا نہ کریں، یہ تلقین کرنا مقصد ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری نبھانا مقصد ہے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہو، تو لہذا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس بات کا خلاصہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے۔ حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں، حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ مسجد کی حفاظت کے لیے کیوں کہتا ہوں؟ ارے چاہے مسجد کسی کی ہو، خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسجد کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مومن ہے تو مدارس، خانقاہیں، درگاہیں، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ۔ آج دیکھ لیں کیا حالات، پچھلے ایک ہفتے سے ملک کے حالات کیا ہیں۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، موقع ہے اپنے آپ کو سدھار لیں۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں مکمل طور پر، کمپلیٹلی طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرنا۔ کیوں؟ شیطان انسان کا بطور خاص مومن کا کھلا دشمن، جس کو قرآن نے خود کہہ دیا، من شر وسواس الخناس، انسان کا کھلا دشمن جو تمہارے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں نے جو پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کسی خانخواہ کا کوئی پیر کامل نہیں، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث و خواجہ، کوئی تابعات، صحابی، ازواج مطہرات، اہل بیت نبی کی اولاد امجاد، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، انبیاء و رسول، خود سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ فرمان اس خدا کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کیا کہہ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ؟ اور کتنا تم سے محبت کرتا ہے، اے ایمان والا، قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں، خدا تم سے کتنا محبت کرتا ہے، اور ہم ہیں خدا سے کتنا دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، میں تم پر 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ میں میرے بندے کے دل پر دن بھر میں 24 آورس میں 360 ٹائم 360 مرتبہ اس بندے کے دل پر نظر ڈالتا ہوں۔ مگر کہاں ہے ہماری غیرت؟ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے ہمیں، کہہ رہا ہے، اے میرے ایمان والے بندو، استعینوا لوگو، تم مدد طلب کرو اس ذات سے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ استعینوا، مدد طلب کرو خدا سے، استعینوا، مدد طلب کرو پروردگار عالم سے، استعینوا، مدد طلب کرو قیامت کے بادشاہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کیسے مدد طلب کرو؟ بتایا جا رہا ہے، بالصبر، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ رمضان المبارک کے موقع پر میں نے کہا،
اس سے پہلے میلاد کے موقع پر بھی کہا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن اہل مکہ نے مکے سے نکالنے کی سازشیں رچائی، پر ہوا کیا؟ سارے خاندان قبیلوں کے نام کو دیمک نے کھا لیا، لیکن اگر کوئی نام باقی تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی تھا۔ اس سے اندازہ کریں، ایک غیر جاندار، ایک دیمک جو ہر چیز کو کھا لیتی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اسی محمد الرسول اللہ کے صدقے رب نے مجھے پیدا کیا، میں کیسے بغاوت کروں؟ اس دیمک، اس غیر جاندار کیڑے نے میرے نبی کے نام کو لوچ کر نہیں کھایا بلکہ صحیح و سلامت باقی رکھا۔ اہل مکہ وہاں پر مجبور ہو گئے، مکہ سے نکالنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے، لیکن بحکم خداوندی یثرب کی اس بیماری والی سرزمین کو شفایاب کرنا تھا، پاکیزہ بنانا تھا، صحت مند بنانا تھا، تو رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا، اے حبیب مکے سے یثرب کی جانب ہجرت کر لو۔ جب یثرب پہنچے تو نام ہو گیا مدینہ المنورہ، وہاں کی مٹی خاک شفا کہلاتی ہے۔ تو صبر، ایسا صبر پیدا کریں، ایسا صبر پیدا کریں، وہ صبر کا بدلہ ہے کہ جو آج فرزندان توحید خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں بغرض حج، بغرض عمرہ۔ جو میں اپنی گفتگو میں بار بار کہتا ہوں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا تقدس ہے، نالین کا فیضان ہے، سرکار کے قدموں کی بدولت ہے، اسی وجہ سے فرزندان توحید آج خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر میرے نبی صبر کا دامن نہ تھامتے، ہم کو درس نہ دیتے، تو آج ہم اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ مکہ فتح کیا، آج ہم سینہ اٹھا کر، سر اٹھا کر، سینہ تان کر جو اپنے آپ کو مومن کہلانے کے قابل ہیں، یہ نبی محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اس نبی کے نقش قدم پر چلو، تو آج بھی کہہ رہا ہوں، خدا کے گھر میں کھڑے رہ کر مصلی رسول اللہ پر منبر رسول کے زیر سایہ کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھ لیں، یہ ساری باتیں قیامت کے دن مجھ سے بھی پوچھی جائیں گی، ہم آپ سے بھی پوچھی جائیں گی۔ مجھ سے یہ سوال ہوگا، بتا نبی کی محبت میں اسلام کی حقانیت کو تو نے کیسے بیان کیا؟ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ در و دیوار گواہ رہیں گے، یہ در و دیوار گواہ رہیں گے۔ تو اس نبی کے نقش قدم پر چلو، دنیا تمہارے قدموں میں، دولت تمہارے قدموں میں، طاقت تمہارے قدموں میں، شہرت تمہارے قدموں میں، عزت تمہارے قدموں میں، کرسی تمہارے قدموں میں، ساری دنیا کی طاقت تمہارے قدموں میں۔ اگر تم رسول اللہ کے دامن کو تھام کر صبر و استقلال کے ساتھ کام کرو، اور اللہ نے اپنے پاس بلایا تو دوسرا ذریعہ بتا، والصلاۃ، وقت ہو رہا ہے، مختصر انداز میں بتا دیتا ہوں، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم پر نماز فرض کیا، لیکن کیا فرما رہا ہے؟ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب بندہ مومن تکبیر تحریمہ کہتا ہے، سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو حالات چل رہے ہیں اسی کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، تکبیر تحریمات باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، حالت قیام میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، پھر جھکتے ہیں آدھا، جس کو رکوع کہتے ہیں، جہاں رب کی پاکی بیان ہوتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، اس کے بعد اسی لیے کہا گیا، اب میں یہ بات اگر کہوں تو اور بھی اعتراض ہوگا مجھ پر، لیکن میں اسے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے کہ کسی پر تنقید کرنا مقصد ہے، بلکہ حیلِ شرعی یہاں تک بتلائی گئی، کیونکہ نماز فرض ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کسی حال میں نماز نہ چھوڑنا، ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ، اشارے پر پڑھ مگر نماز پڑھ۔ اسی لیے بات بتائی گئی نوجوانوں کے لیے، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے۔ اسی پس منظر میں بات بتا دوں، صحت مند کا ایک سجدہ بیماری کے 1000 سجدوں پر بھاری ہے۔ ماتھا جب زمین پر ٹیکتے ہیں حالت سجدہ میں، حالت سجدہ میں جب ماتھا زمین پر ٹیکا جاتا ہے، رب فرما رہا ہے کیا؟ جب بندہ اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکتا ہے محض میرے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے، میری پاکی بڑا ہی بزرگی بیان کرتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلی الہ العالمین، ساری کائنات میں اگر کوئی ذات قابل تعظیم ہے مولا وہ تیری ذات مقدسہ ہے، وہ تیری ذات مقدسہ ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کیا خوشخبری دے رہا ہے؟ جب بندہ ایسے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو خدا فرما رہا ہے وہ صرف سجدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ میری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہوا ہے۔ جب بندہ سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی تو رب فرماتا ہے وہ میری پاکی بڑائی صرف بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے ایمان والو، روزہ رکھنے کے لیے تم بھوکا رہنا پڑتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے کمائے ہوئے جمائے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا پڑتا ہے، صدقہ دینے کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے جیب کا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، حج کرنے کے لیے اپنے آل اولاد ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب کو چھاڑ کر سمندر پار جانا ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، آمدنی رک جاتی ہے، دکان بند ہو جاتی ہے، نوکری موقوف ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نماز کے لیے نہ آپ کو بھوکا رہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پیاسا رہنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پیدل چل کر پہلے کی طرح دور دراز تک جانا ہے، بلکہ آج ایسا عالم ہے ہر گلی گلی میں اللہ کا گھر مسجد ہے۔ گھر سے نکلو دائیں جانب مسجد، گھر سے نکلو بائیں جانب مسجد، گھر سے نکلو پیچھے کی جانب مسجد، گھر سے نکلو سامنے کی جانب مسجد، ہر جگہ مسجدیں آباد ہیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک جب ہم سے راضی ہو جائے گا، جب ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے، یہ ساری طاقتوں کو ہم کچھ نہیں کر سکتے آج بھی جب بھی، لیکن میرا خدا فیصل ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، میرا رب فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، آخری بات سن لیں جو بخاری مسلم ترمذی میں بتائی گئی، اور میرے دادا پیر حضرت عبداللہ شاہ صاحب بڈھا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ نقش بند، جس کے بانی حضرت خواجہ بہاء الدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفیسانی جس کو کہا جاتا ہے، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھی یہ اقوال ہیں، سمجھانے کے لیے آپ نے بدلا دیا کہ لوگوں جو خدا کے قریب اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم دنیا کو ہیچ کمزور سمجھو۔ جیسے عام انداز میں بتلایا گیا، امیروں کی دولت سے محبت، امیروں کی دولت سے محبت، عورتوں کی صحبت، عورتوں کی صحبت سے مراد غلط معنی مراد نہ لینا میرے بھائی، رشتہ دار ماں بیوی بہن سے نہیں، عورتوں کی صحبت کہا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، بشعور ہے سب۔ تیسرا بتلایا گیا جاہلوں سے بحث، ان تینوں چیزوں سے دور ہو جاؤ، تم خدا کے قریب سے قریب تر ہو جاؤ گے۔ جب خدا کے قریب ہو جاؤ تو خدا تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا